گزشتہ اپنوں نے روزے کے ضروری مسائل پر گفتگو کی تھی، ہے نا؟ روزہ کسے کہتے ہیں، پھر روزہ کن کن لوگوں پر روزہ فرض ہے، کن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور نیت وغیرہ کے تعلق سے گفتگو ہماری ہوئی تھی۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ روزہ توڑنے اور نہ توڑنے والی چیزوں کا بیان، روزہ توڑنے اور نہ توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ فرماتے ہیں سوال میں کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، یہ بھی شرط۔ اگر اس وقت وہ روزہ دار ہونا اسے یاد نہیں ہے، وہ بھول گیا ہے اور ایسی حالت میں اس نے کھا لیا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ حقہ پیتے نا، حقہ، بیڑی، سگریٹ وغیرہ پینے اور پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا، بشرطے یاد روزہ جاتا رہے گا، یعنی یاد ہوگا روزہ دار ہونا تو روزہ چلا جائے گا، اور اگر روزہ دار ہونا بھول گیا ہے، اسے روزہ دار ہونا ہی یاد نہیں ہے اور ایسی حالت میں اس نے سگریٹ پی لی، یا عادت ہے اس کی سگریٹ پینے کی یا بیڑی پینے کی، تمباکو کھانے کی، اور جس وقت اس نے تمباکو کھائی اس وقت اس کو روزہ دار ہونا یاد نہیں، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں یاد آ گیا تو فوراً اس کو تھوک دینا، سمجھ گئے نا؟ ہاں تو یہ شرط ہے۔ کلی کرنے میں بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا، اس کا کوئی ارادہ نہیں، کلی کر رہا تھا اور بغیر ارادے کے پانی حلق سے اتر گیا، یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ تک چڑھ گیا، یا کان میں تیل ٹپکایا یا ناک میں دوا چڑھائی، ان سب صورتوں میں اگر روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وہ روزہ دار ہونا بھول گیا ہے نا، اور بھول میں اس نے یہ کام کر لیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو ان سب باتوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ قصدن منہ بھر قے کی الٹی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ جاتا رہا، قصدن کر رہا ہے تو اپنے ارادے سے، ایک ہے اپنے ارادے سے کرنا اور ایک ہے خود بخود الٹی کا ہونا، دونوں میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس نے قصدن ایسا کیا منہ بھر کے کا کیسے پتا چلے گا منہ بھر کے ہے؟ وہ اگر روکنا چاہے تو رک نہ سکے، وہ اگر روکنا چاہے الٹی کو تو رک نہ سکے، اسے کہتے ہیں منہ بھر، ہے نا؟ تو منہ بھر قصدن الٹی کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ جاتا رہا، اور منہ بھر نہ ہو تو نہیں ٹوٹے گا، تو نہیں ٹوٹے گا اگرچہ قصدن۔ اور اگر بلا اختیار قے ہوئی، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اچانک سے، ہے نا، بلا اختیار بغیر قصد کے، اور منہ بھر نہ ہو تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر منہ بھر ہو ٹھیک ہے مگر اس نے اس کو لوٹایا نہیں واپس، تب بھی نہیں ٹوٹے گا۔ بغیر اختیار کے الٹی ہوئی، منہ بھر ہوئی اور اس نے لوٹائی نہیں تو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر لوٹائی، ہے نا، اس نے خود نے لوٹائی تو ٹوٹ جائے گا۔
سمجھ گئے؟ اور خود بخود لوٹ گئی تو نہیں ٹوٹے گا۔ اب فرماتے ہیں کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اوپر جو باتیں بتائی وہ روزہ توڑنے والی چیز ہے نا۔ دیکھو کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جواب میں ارشاد فرماتے ہیں بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تیل یا سرما لگانے سے روزہ، مکھی، دھواں یا آٹے وغیرہ کا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں جاتا، چلے جانے سے، خود بخود نہیں لے جا رہا ہے، چلا گیا ہے نا، جا رہے ہیں ہم اور دھول اڑی منہ کے اندر چلی گئی، یا آٹا منہ میں چلا گیا ہے نا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی دھواں، کہیں آگ لگی ہوئی ہے وہاں سے ہم گزرے، وہ دھواں اندر چلا گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کلی کی، وضو کر رہا تھا یا ایسے ہی کلی کر رہا تھا، کلی کی اور پانی بالکل اگل دیا، جتنا بھی پانی تھا سب باہر نکال دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی، تھوڑی بہت تری رہ گئی معمولی سی، اور تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا، تھوک کے ساتھ اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تھوڑی سی تری، زیادہ نہیں ہے نا، تری الگ چیز ہے اور پانی باقاعدہ الگ ایک چیز، سمجھ گئے؟ پانی سب اگل دیا، کلی کے لیے پانی لیا منہ میں اور سب واپس الٹ دیا، لیکن اس کی تری رہ گئی منہ میں اور تھوک کے ساتھ وہ اندر چلی گئی تو روزہ۔ کان میں پانی چلا گیا تب بھی، یا خونخار منہ میں آیا ہے نا، خونخار آیا اور وہ کھا گیا، اگرچہ کتنا ہی ہو روزہ نہیں ٹوٹے گا، سمجھ گئے؟ ہاں باہر نکالنے کے بعد پھر واپس اس کو اندر دے گا، تھوڑا سا بھی ہوگا تبھی روزہ توڑ دے گا، سمجھے نا؟ اسی طرح احتلام ہوا یا کسی کی غیبت کی تو روزہ نہیں ٹوٹا، احتلام سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ غیبت سخت گناہ کبیرہ مگر روزہ ٹوٹے گا نہیں، مگر مکروہ ہوگا، مکروہ، ثواب میں کمی آ جائے گی، ثواب میں۔ اور جنابت کی حالت میں صبح کی، یہ مسئلہ بہت لوگوں کو پیش آتا ہے، جنابت کی حالت میں صبح کی، صبح ہو گئی جنابت کی حالت میں، بلکہ اگرچہ سارے دن جنابت کی حالت میں رہا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر اتنی دیر تک قصداً جان بوجھ کر غسل نہ کرنا اور نماز قضا ہو جائے تو یہ گناہ اور حرام ہے، کیا ہے؟ حرام، سمجھ گئے؟ ہاں، یہ تو وہ باتیں تھیں جو روزہ توڑنے والی ہے، اور وہ باتیں تھیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ توڑنے والی چیزیں اور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ باتیں بیان کی گئی۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے نا، وہ بتا رہے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مکروہ کا مطلب جو شریعت کے نزدیک ناپسند، شریعت کے نزدیک وہ چیز ناپسند ہو، اور جو چیز ناپسند ہوتی ہے اس سے ثواب میں کمی آ جاتی ہے نا۔ سوال
किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है? जवाब में इरशाद फरमाते हैं झूठ बोलना, गीबत, चुगली, गाली देना, बेहुदा बात करना और किसी को तकलीफ देने से रोज़ा मकरूह हो जाता है ना? रोज़ा आगे फरमाते हैं सवाल, क्या रोज़ादार को कुल्ली के लिए मुंह भर पानी लेना मकरूह है? मुंह भर के पानी नहीं ले सकता है वो रोज़ादार कुल्ली करने में? जवाब में इरशाद फरमाते हैं हाँ, रोज़ादार को कुल्ली के लिए मुंह भर पानी लेना मकरूह है, क्योंकि ज़्यादा एकदम मुंह भर के पानी लेगा तो हलक से नीचे उतर जाने का अंदेशा है, और हलक से नीचे उतर गया और रोज़ादार होना याद है तो रोज़ा टूट गया। समझ गए ना? इसलिए जितने से कुल्ली हो जाती है उतना पानी ले। क्यों? कि वुज़ू के लिए कुल्ली करना ये फ़र्ज तो है नहीं, सुन्नत है ना? सुन्नत है। हाँ, गुस्ल है तो गुस्ल में कुल्ली करना फ़र्ज है, मगर वुज़ू के लिए कुल्ली करना सुन्नत है। ठीक है। और एक तरफ फ़र्ज है रोज़ा रखना, रमज़ान के रोज़े का रखना फ़र्ज है, और एक तरफ सुन्नत है ना? तो अगर कुल्ली नहीं भी करेगा तब भी वुज़ू तो हो जाएगा, मगर मुंह भर के पानी लिया और अगर थोड़ा सा भी पानी हलक से नीचे उतर गया है ना तो रोज़ा टूट जाएगा। सवाल आगे फरमाते हैं, क्या रोज़ा की हालत में खुशबू सूंघना, तेल मालिश करना, सुरमा लगाना मकरूह है? जवाब में इरशाद फरमाते हैं नहीं, है ना? रोज़े की हालत में खुशबू सूंघना, तेल मालिश करना और सुरमा लगाना मकरूह नहीं है, मगर मर्दों को जीनत के लिए सुरमा लगाना हमेशा मकरूह है। जीनत के तौर पे ना लगाए, बल्कि सुन्नत पर अमल करने की नीयत से लगाए, है ना? और इलाज के तौर पे भी लगा सकता है। और रोज़े की हालत में बदरजे औला मकरूह है। समझ गए ना? जीनत के तौर पे मर्द को सुरमा लगाने की इजाज़त नहीं, मकरूह है, नापसंदीदा। और रोज़े की हालत में बदरजे औला मकरूह है, जीनत की नीयत से। अगर नीयत जीनत की नहीं है तो सुन्नत पर अमल करने की नीयत है तो सवाब है ना? या आंखें दर्द कर रही है और इलाज के तौर पे लगा रहा है वो सुरमा, तो ये भी सही है। सुरमा हदीस पाक के अंदर जो आया है ना वो इस्मिद एक ख़ास सुरमा आता है ना, वो वहीं मिलता है इस्मिद, या वहाँ से लाकर यहाँ पे जो लोग बेचते हैं तो उनके पास से भी मिल जाता है। इस्मिद सुरमा जो है उसका जो है वो हदीस पाक में उसकी फजीलत आई, इस्मिद सुरमा इस्तेमाल किया जाए। हाँ, ब्लैक तो रहता ही है, मतलब एकदम ब्लैक नहीं होता है। क्या लगाने के लिए कुछ रात में लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई है नहीं कि कोई ख़ास वक्त हो, है ना? ये रात में लगाते हैं। हाँ हाँ, रात में लगाते हैं, लेकिन अब जैसे जुमा वगैरह के लिए, तब जुमा तो दिन में ही होता है, रात में तो होता नहीं है, है ना? जोहर का टाइम उसका फिक्स है, तो जब वहाँ पे लगाएंगे या ईद के दिन सुरमा लगा के जाना है, तो ईद की नमाज भी रात में तो होती नहीं है, दिन में होती है, तो जो है उसके लिए कुछ वो नहीं है, लेकिन रात में भी लगाते हैं।
اس کو، اور نمازوں کے لیے لگائے تو اس سے پہلے لگائے، جمعہ کے لیے جانے سے پہلے لگائے، خوشبو لگائے، سرما لگائے، ہے نا، عید کے لیے لگائے۔ فرماتے ہیں کیا روزے میں مسواک کرنا مکروہ ہے؟ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں نہیں، روزے کی حالت میں مسواک کرنا مکروہ نہیں، بلکہ جیسے اور دنوں میں مسواک کرنا سنت ہے ویسے ہی روزے میں بھی مسنون ہے، سنت ہے، چاہے مسواک خشک ہو یا تر ہو، سوکھی ہو یا گیلی ہو، ہے نا، دونوں قسم کی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، روزے کی حالت میں سوکھی مسواک کر سکتے ہیں، گیلی نہیں کر سکتے۔ اس طرح روزے کے علاوہ میں سنت ہے، اس طرح روزے کی حالت میں بھی سنت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ روزے کی حالت میں بھی مسواک فرمائی، ہے نا، اور زوال سے پہلے کرے یا بعد میں کرے، کسی وقت بھی مکروہ نہیں۔ عوام کے اندر یہ مشہور ہے کہ زوال سے پہلے کرے، ہے نا، بعد میں نہ کرے، یہ سب عوام کے جو ہے وہ باتیں ہیں، عوام کی خیالات ہیں، ہے نا، چاہے وہ زوال سے پہلے کرے یا زوال کے بعد میں کرے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عصر کے ٹائم پہ جو ہے وہ کیا نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، زوال سے پہلے پہلے کر لینا چاہیے، زوال کے بعد نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کبھی بھی کر سکتا ہے، سنت ہے نا، بلکہ ہر وضو کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسواک فرمایا کرتے، اور زوال کے بعد ہی ظہر کی نماز بھی ہوتی ہے، عصر کی بھی ہوتی ہے، مغرب کی بھی ہوتی ہے، عشاء کی ہوتی ہے، سب بعد میں ہی ہوتی ہے، سمجھ میں آیا نا؟ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا، خوشبو لگانا، سر میں تیل لگانا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ جائز ہے، صحیح ہے نا، اور اس میں بہت زیادہ تفصیل سے نہیں دیا ہے، ورنہ دھوئیں کے تعلق سے ابھی ہم نے پڑھا نا کہ دھواں اگر اس نے لیا، ہے نا، دھواں ہے اور اس کی سانس میں آ گیا دھواں، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن جان بوجھ کر لوبان یا اگربتی کا دھواں اس نے قصداً کھینچا، یعنی اس کے پاس منہ لے جا کے زور سے کھینچ کے اس نے اندر اتارا، اسی طرح لوبان کا دھواں حلق میں اتارا، ہے نا، تو ان سب سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سمجھے، طاہر شریعت میں موجود ہے۔ یہ جو بتایا وہ کس تعلق سے تھا کہ اس کا ارادہ نہ، ہے نا، اس کا ارادہ نہ، بلکہ خود بخود جو ہے وہ دھواں وغیرہ منہ میں چلا جائے، آٹا یا غبار حلق سے نیچے اتر گیا، اس کا ارادہ کچھ بھی نہیں تھا، ہے نا، ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ارادے کے ساتھ کرے گا تو روزہ ٹوٹے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔